الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. بات شروع سے یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو ہم 3 مرحلوں میں، 3 ادوار میں یا 3 عناوین کے تحت تقسیم کر سکتے ہیں. مدنی زندگی کا پہلا دور، پہلا مرحلہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. آج اختصار کے ساتھ مدنی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ، دوسرا دور ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مدنی زندگی کا دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ صلح حدیبیہ یعنی سن 6 ہجری سے فتح مکہ سن 8 ہجری تک. یہ دور انتہائی سنہرا دور ہے، اور یہ دور اس لحاظ سے بہت بہتر دور ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام، اسلام کے خطوط، اسلام کی تحریریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحریروں کو ملکوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، اور صحابہ کرام آپ کے قاصد بن کر، سفیر بن کر دوسرے ملکوں تک گئے. یقیناً کہنے کو یہ 2 سال ہے یا 3 سال ہے، سن 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، تقریباً 2 سال کی مدت ہے. لیکن اس 2 سال کی مدت میں بہت کام ہوئے اور اسلام بہت دور دور تک پہنچ گیا. یقیناً پوری تفصیل اس وقت میں نہیں رکھی جا سکتی ہے. میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آخری یہ دوسرا دور اور دوسرا مرحلہ کیسا ہے. میں نے یہ کہا کہ صلح حدیبیہ سے یہ دور شروع ہوتا ہے. یہ صلح حدیبیہ ہے کیا؟ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ پیش آیا. یہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، اور صلح کے معنی ہوتے ہیں صلح کرنا، آپس میں مصالحت کرنا، آپس میں اتحاد و اتفاق کر لینا، آپس میں کوئی بات طے کر لینا. یہ ہم بھی بولتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، فلاں اور فلاں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، خاندان کے درمیان، افراد کے درمیان. یہ صلح حدیبیہ کی، حدیبیہ کی جگہ پر صلح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا ہوں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور پھر عمرہ کی ادائیگی ہو رہی ہے. خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے، میں خانہ کعبہ کو کھول رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا سن 6 ہجری میں. یہ خواب دیکھا تو یقیناً خواب ایک خوشخبری تھی، ایک علامت تھی کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے خلاف سازشیں کی گئی،
اسی مکے میں ایک دن آئے گا کہ آپ جانے والے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد اور اکثر صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے، جو خواتین تھی یا بوڑھے مرد معذور تھے یا بچے تھے وہی مسلمان مکے میں تھے، ورنہ جو بھی نوجوان تھے، طاقتور تھے، جن کے پاس بھی اسباب و وسائل تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تڑپ تھی، جانے کی کوئی صورت نکل آ سکتی تھی، وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ مکے والوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ آنے کو منع قرار دے دیا تھا کہ مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے، خانہ کعبہ طواف نہیں کرنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں ایسا کر رہے، سن 6 ہجری کی بات ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ صحابہ کرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بہت خوش ہوئے صحابہ کرام۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں اعلان کروایا اطراف میں بھی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خیر اطراف کے لوگ تو کم آئے، لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ تیار ہو گئی کہ ہم بھی عمرہ کرنے چلیں گے، عمرہ کرنے چلیں گے۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 1400 صحابہ کرام، اور بعض روایتیں بتاتی ہیں تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ساتھ میں آپ کے قربانی کا جانور تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک علامت تھی کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے یا حج کرنے جاتے تھے تو قربانی کے جانور کو ساتھ لے جاتے تھے، اور اگر جانور چھوٹا ہے یعنی بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، تو اس جانور کے گردن میں ایک قلادہ لٹکا دیتے تھے، ہار لٹکا دیتے تھے۔ وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم جانے والا ہے، اس جانور کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ اور اگر اونٹ ہوتا تھا یا اونٹنی ہوتی تھی تو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس کے کوہان کو چیر کر خون نکلتا تھا، اس کے کوہان پر خون کو مل دیا جاتا تھا اور کوہان رنگین ہو جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس اونٹنی کا کوہان رنگین ہے، خون آلود ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حرم جا رہا ہے، قربانی کے لیے اس اونٹ اور اونٹنی کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور بھی تھے۔ سفر میں معمولی قسم کے ہتھیار ہوتے، ہتھیار بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن ہتھیار سب میان میں تھے، معمولی قسم کے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے کہ ہجرت کے 6 سال ہو چکے ہیں اور مکے والوں نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی، آنے نہیں دیتے۔ جب ہماری خبر وہ سنیں گے تو معاملہ بگڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو، بنو خزاعہ قبیلے کا ایک آدمی تھا، قبیلے بنو خزاعہ کا، آپ نے اسے جاسوس بنا کر بھیجا کہ تم آگے جا کے دیکھو کہ ہمارے بارے میں کیا لوگوں کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اب وہ آگے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ راستے میں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے حبشیوں کو لے رکھے اور حبشیوں کی فوج بنا کے رکھی ہے کہ ادھر سے محمد اور اس کا قافلہ گزرے گا، ہم اس سے لڑیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اگر وہ لوگ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے اور پھر دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خیر یہ خبر مل گئی آپ کو۔ پھر دوسری خبر یہ بھی ملی کہ مکے والوں نے میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کرنے کے بعد مکے والوں نے 200 افراد کو خالد بن ولید اور دیگر بعض لوگوں کے سربراہی میں مکے کے راستے میں بھیج دیا ہے کہ راستے میں روک دیا جائے محمد کو، اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں سے جنگ کی جائے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور 200 لشکر جو تھا، جو مکے کی طرف سے آیا تھا، ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آمنا سامنے کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن فوج مد مقابل ہے، وہ بھی نبی کو دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے جب ظہر کی نماز پڑھی اور سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے
اس وقت خالد بن ولید جو کافروں کی طرف سے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں یہ احساس ہوا کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت ہمیں یکبارگی حملہ کر دینا چاہیے تھا اور قصہ تمام ہو جاتا۔ ادھر ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مسلمان ظہر کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، عصر کے بعد مغرب بھی پڑھیں گے، اب جب دوبارہ نماز پڑھیں گے ہم نماز کی حالت میں حملہ کر دیں گے۔ لیکن ادھر نماز سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی ہے، اور ایک خاص قسم کی نماز ہے جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس نماز کا حکم نازل ہو گیا کہ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں نماز اس انداز سے پڑھنی ہے۔ آدھے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی نماز پڑھیں گے تو ہتھیار ساتھ رکھیں گے، اور آدھے لوگ نگرانی کریں گے۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا وہ لوگ انتظار میں تھے کہ حملہ کریں گے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو نماز کی کیفیت بدل گئی ہے، آدھے لوگ پڑھ رہے ہیں، آدھے لوگ کھڑے ہیں کہ دشمن کچھ کرے تو ہم جواب دیں گے، تو وہ حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر لڑائی کے راستہ کا رخ موڑ دیا۔ راستہ کا رخ اس طرح موڑا کہ شاید وہ لوگ یہ سمجھے ہوں کہ اب یہ مکے نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے رخ بدل کر پھر مکے کا راستہ اختیار کیا، اور مقام حدیبیہ پر آپ پہنچے۔ جیسے حدیبیہ پر پہنچے آپ تو پھر کافروں کو یہ خبر ہو گئی تھی، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، اب وہ لوگ فکر مند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ سے کچھ بات کہی کہ اگر مکے والے لڑنا چاہتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان سے وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور نہ لڑے تو بہتر ہے، لڑ کے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن مکے والے اڑے تھے، اس بات پر اڑے تھے کہ ہمیں اس سال انہیں نہیں آنے دینا ہے۔ یہ لڑائی اصل میں ناک کی لڑائی ہے، بعض لڑائی ناک اور مونچھ کی لڑائی ہوتی ہے، ہماری بات چلنی چاہیے۔ تو یہ اس میں مکے والوں کے ذہن میں مونچھ کی لڑائی بیٹھی ہوئی تھی کہ نہیں، اگر بغیر اجازت کے ہم انہیں آنے دیں گے تو عرب والے ہمیں کیا کہیں گے کہ مسلمان آئے یا انہوں نے عمرہ کر لیا، تم لوگ کچھ بول نہیں سکے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو آنے نہیں دینا، چاہے جو ہو جائے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ رکتے ہیں، اور اس جگہ رکتے ہیں جہاں تھوڑا سا پانی تھا۔ صحابہ کرام نے پانی استعمال کیا، پانی ختم ہو گیا، تالاب چھوڑا سا تھا، گڑھا تھا، پانی ختم ہو گیا، پانی کے لیے پریشان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائے کہ ایک چھڑی ڈالی، یا پھر ایک برتن میں آپ نے انگلی ڈالی، اور پھر پانی کا فوارہ ہونے لگا، اور پھر تمام لوگوں نے اچھی طرح اس پانی کو استعمال کیا، جمع بھی کیا، وضو بھی کیا، پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزہ کا ثبوت ہوا۔ اب بات چل رہی ہے، مکے والوں کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے سے آئے، ہمارے جانوروں کو دیکھ لیجئے، ہدی کے جانوروں کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہتھیاروں کو دیکھ لیجئے۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم کر رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر وہ ہاتھ رکھ دے رہے ایسے، جیسے نبی کی داڑھی پر عروہ بن مسعود ثقفی ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کے دستے سے ان کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ تم نبی کے پاک چہرے سے اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ۔ خیر، عروہ بن مسعود ثقفی نے ایک بات کہی، اور کہی کہ اے محمد، یہ سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایسا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلا لائے۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا، جو جملہ بظاہر گالی کی طرح جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لات کی شرمگاہ کو تو چاٹ لے۔ یہ جملہ سننے کے بعد، حالانکہ جملے صحابہ کرام بولتے نہیں تھے، خیر علماء نے اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں۔ یہ فرط محبت میں کہا جائے، فرط جذبات میں کہا جائے، کہ ایک خاص طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے گالی دی ہے؟
اس پر لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق ہے، تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ آپ کا ایک احسان ہمارے اوپر ہے، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو ہم آپ کو آپ کی گالی کا ضرور جواب دیتے، لیکن آپ کا ایک احسان ہے اور اس احسان کی وجہ سے ہم آپ کا خیال کر رہے ہیں۔ خیر بات بنی نہیں، مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کفار آنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بات عروہ بن مسعود ثقفی جب جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ وہاں کہتے ہیں کافروں کے درمیان کہ دیکھو ہم محمد کے پاس سے آئے ہیں، اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ محمد کے ساتھی محمد کی جتنی تعظیم کرتے ہیں، میں نے عرب اور عجم کے بڑے بڑے شاہوں کو دیکھا ہے، اتنی تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا ہے۔ محمد اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کی تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ان کے کسی ماننے والے کے ہاتھوں پر وہ تھوک پڑتی ہے، اور پھر وہ اس تھوک کو اپنے چہروں پر اپنے جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ محمد جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا قطرہ پانی پر گرنے سے پہلے ان کے صحابہ اس پانی کو لے کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ یہ بہت چاہنے والے ہیں، لہذا ان سے معاملہ کو چھوڑ دیا جائے، جنگ نہ کی جائے، لیکن کفار اڑے تھے۔ پھر اس کے بات بڑھتی ہے، اخیر میں ایک آدمی آتے جن کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ سہیل بن عمرو جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فال لیا۔ نیک فال لینا درست ہے اور بدفالی درست نہیں، یاد رکھیے، نیک مطلب لینا درست ہے، بدفالی درست نہیں ہے۔ کسی اچھے آدمی کو آپ نے صبح سویرے دیکھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا دن اچھا کرے گا، ماشاءاللہ آپ جیسے حسین و جمیل، آپ جیسے دیندار، آپ جیسے صاحب علم سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، انشاءاللہ دن ہمارا اچھا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیک فال۔ لیکن کسی کو دیکھ لیا کہ ارے تمہیں دیکھ لیا اب تو میرا پورا دن خراب ہو جائے گا، یہ ہے بدفالی۔ بدفالی لینا درست نہیں ہے شریعت میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو سہیل آ رہے ہیں، اب معاملہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ سہل کے معنی آسان کے ہیں۔ خیر حضرت سہیل آئے، معاملہ بنا، کیا بنا بتاؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے جب بات بگڑ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم قاصد بن کر مکے والوں کے پاس جاؤ اور ہم کیا چاہتے ہیں ان سے جا کے بتاؤ۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے میں جا سکتا ہوں، لیکن اگر ہم پر کافروں نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر مکے میں ہماری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مکے میں ہمارے فیملی کے افراد نہیں ہیں جو ہمارا تعاون کر سکے، اس لیے مناسب ہے کہ کسی دوسرے کو بھیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجیے، ان کے خاندان کے لوگ مکے موجود ہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو ان کے خاندان والے ان کی حمایت کریں گے۔ خیر بات طے پاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ راستے میں مشرکین روک لیتے کہ نہیں جانے دیں گے، لیکن ایک آدمی اپنے گھوڑے پر یا اپنے اونٹ پر ان کو بیٹھاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور یہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کو پناہ دی ہے اور میری پناہ میں یہ جا رہے ہیں۔ پناہ دینے کے بعد کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے پناہ دی ہے آپ اس کے خلاف جنگ کا یا لڑائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، وہاں سرداران مکہ سے ملے، بات چیت ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے طواف کر لیں خانہ کعبہ کا اور بعد میں بات ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہوں، ہم لوگ پورا قافلہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارے نبی طواف نہ کرے خانہ کعبہ کا، انہیں روک دیا جائے اور میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر انہوں نے طواف نہیں کیا اور بات ہو رہی، لیکن بات بن نہیں پا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی اور یہاں خبر اڑ گئی، مقام حدیبیہ پہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آج بھی دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو یہ سفیر ہوتا ہے، جسے ایلچی کہتے ہیں، امبیسڈر کہتے ہیں، ملکوں کے امبیسڈر ایک دوسرے ملک میں ہوا کرتے ہیں، امبیسڈر جو بات کہتا ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ امبیسڈر کو اگر مار دیا گیا تو گویا کہ آپ نے ملک کے ساتھ لڑائی اور جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سفیر تھے،
وہ ایک ایلچی، قاصد اور امبیسڈر بن کر گئے تھے۔ اب خبر اڑی کہ انہیں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام جو بھی وہاں پر تھے ان سب سے بیعت لی اور یہ کہا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے یا ہمیں موت آ جائے، ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کی جانب سے میں بیعت لیتا ہوں۔ اور ہے کہ عثمان غنی کی طرف سے اللہ کے رسول نے اپنے ایک ہاتھ کو اشارہ کر کے اور بیعت لیا ان سے۔ خیر بعد میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیا گیا ہے، بات چیت میں تاخیر ہوئی، اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بیعت رضوان، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکی والوں کی طرف سے حضرت سہیل بن عمرو آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات بنے گی۔ خیر مختلف باتیں آئیں، باتیں آتی گئیں، آخر میں یہ بات طے پائی کہ دیکھیے چند باتوں پر ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سال تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ بات طے کر لی، اس سال آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا، واپس جانا ہے آپ کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ آئندہ سال آ کے عمرہ کرنا ہے، اور جب مکے میں آئیں گے تو مکے میں صرف 3 دن آپ کا قیام رہے گا، اور اس کے بعد ہتھیار جو لے کر آئیں گے وہ ہتھیار اپنے میان میں ہونی چاہیے، ہتھیار باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط تھی، اس سال نہیں کرنا ہے، آئندہ سال آئے 3 روز قیام رہے گا، ہتھیار اپنے میان میں رہیں گے، یہ پہلی شرط۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم اور آپ 10 سال تک یہ معاہدہ 10 سال کا معاہدہ کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کا معاہدہ کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ طے پائی کہ جتنے قبائل ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ آپ کے ساتھ جو قبیلے ہوں گے تو جو معاہدے ہیں وہ معاہدے ان کے ساتھ بھی مانے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ جو قبائل ہوں گے تو جو معاہدے ہیں وہ معاہدے ہمارے ساتھ بھی مانے جائیں گے، اس کے ساتھ مانے جائیں گے۔ چوتھی بات یہ طے پائی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر، یہ بہت سنگین شرط تھی جس پر صحابہ کرام تل ملا کے رہ گئے تھے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر آتا ہے آپ کے پاس اور وہ اپنے گھر کے گارجین سرپرست کی مرضی کے بغیر آیا ہے تو اس آدمی کو آپ کی ذمہ داری ہے واپس کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی آدمی میرے پاس آ جاتا ہے تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ یہ عجیب و غریب شرط تھی کہ کوئی آدمی مسلمان ہو کر آتا ہے، گھر والے کافر ہیں، ناراض ہیں، تو گھر والے کے کہنے سے اس مسلمان کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی آدمی آ جاتا ہے اور آپ مطالبہ کرتے تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط ایسی تھی کہ صحابہ کرام بالکل فرط محبت میں، فرط جذبات میں عجیب کیفیت تھی۔ اب بات لکھنے کی آ رہی ہے کہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدہ لکھو۔ معاہدے میں سب سے پہلے لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً وہ کہتے ہیں، اس کے بعد لکھا جاتا ہے من محمد رسول اللہ، اور فوراً وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو لکھ رہے ہیں من محمد رسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے من محمد الی مکہ، من محمد الی ناس مکہ الی موا، اس طرح الفاظ لکھے جائیں، رسول اللہ نہیں لکھا جائے، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا اس لفظ کو مٹا دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا۔ خیر اللہ کے رسول کو بتایا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ خیر معاہدہ طے پا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت جذبات میں تھے، اور یقیناً ہر صحابی محبت کے مارے جذبات میں تھا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور فرمایا اللہ کے رسول کہ آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہمیں عمرے میں جانا ہے، ایسا ایسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا خواب دیکھا تھا۔ کہا ہم عمرے کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہے، تو اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟
اتنا دبنے کی کیا بات ہے کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ہمارا کوئی آدمی چلا جائے وہ نہیں دیں گے، ان کا کوئی آدمی دے دیں گے، اور 10 سال تک معاہدہ، اتنا دبنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ یہ بات بھی مورخین نے لکھی ہے، بعض سیرت نگاروں نے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا کہ خواب دیکھا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اسی سال عمرہ کرنا یہ تو میں نے خواب نہیں دیکھا تھا نا۔ خیر بات طے پائی کہ اب معاہدہ ہو گیا، واپس چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، کیسے لمحات میں معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ حضرت ابو جندل صحابی ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے، اللہ کے رسول کافروں نے مشرکوں نے بہت ستایا ہے، بچا لیجیے نبی، ابھی معاہدہ طے نہیں پایا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ سہیل بن عمرو کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات ہے، اگر آپ نے ابو جندل کو واپس نہیں کیا تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان معاہدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جندل برداشت کر لو، کچھ دن اور صبر کر لو، اور پھر ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور تلوار ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی دی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جیسے معاملہ ختم ہو ابو جندل تلوار کے ذریعے سہیل کی گردن اڑا دے، قصہ ختم ہو جائے، جو بات ہوگی دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن خیر ایسا ہوا نہیں۔ معاہدے سے اب اللہ کے رسول فرما رہے صحابہ کرام سے کہ بھائی اب تو عمرہ میں نہیں جا سکتے ہم لوگ، ایک کام کرو، جو ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور، اس کو یہی ذبح کر دو۔ اب صحابہ کرام کو ہمت نہیں ہوئی، صحابہ کرام مارے غم کے نڈھال ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر مند ہے کیا کیا جائے۔ بس اوقات اپنے گھر کی خواتین سے بھی مشورے لینے چاہیے، اگر خواتین پڑھی لکھی اور دیندار ہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی، فرماتے ام سلمہ کیا کروں، زوج محترمہ تھی آپ کی، کیا کروں میں قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی صحابی قربانی نہیں کر رہے، کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی میں آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں واقعی میں چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کام کیجئے، آپ جائیے خاموشی سے آپ اپنے ہدی کے جانور کو ذبح کر دیجئے، آپ کو دیکھا دیکھی تو ہم صحابہ کرام ذبح شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا، آپ گئے اور اپنے ذبح کیا، جیسے آپ نے ذبح کیا پھر صحابہ کرام نے بھی ذبح کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے قافلہ واپس جاتا ہے اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی نے جب یہ آیت سنائی صحابہ کرام مارے محبت کے، مارے خوشی کے اچھلنے لگے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے دب کر صلح کیا ہے، اور واقعی میں صلح کے جو الفاظ ہیں، صلح کے جو 4 شرائط میں نے بتائے ہیں وہ دب کر ہیں، بظاہر لگ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عنایت کی ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ بات کیا ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہونا ہے، اور اصل لڑائی کے جو گرو تھے نا وہ کفار مکہ ہی تھے، گرو تھے کفار مکہ۔ اب 10 سال جنگ نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ تھی اس میں کہ جو قبائل آپ کے ساتھ ہونا چاہے آپ کے ساتھ ہو جائے، جو قبائل ہمارے ساتھ ہونا چاہے ہمارے ساتھ۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ کفار مکہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب 10 سال صلح کی جو بات ہوئی تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے درمیان بادشاہوں کو خطوط لکھے، یمامہ کے بادشاہ کو خط لکھا، کسرا کو لکھا، قیصر کو لکھا، عمان کے بادشاہ کو لکھا، ہرقل کو لکھا، مختلف لوگوں کو تقریباً 14-15 جگہوں پر آپ نے خطوط لکھے ہیں، اور اس طرح مکے والوں کے درمیان اور آپ کے درمیان صلح ہونے کی وجہ سے اسلام کی آواز اور دعوت دور دور تک پہنچ گئی۔ مکے والے روڑے نہیں اٹکا سکتے اب، اس لیے کہ 10 سال کا معاہدہ ہو چکا ہے۔
تو اس طرح فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا معاہدے کا کہ اسلام کی آواز دور دور تک چلی گئی اور دعوت دور دور تک پھیل گئی۔ اس میں دو باتیں پیش آئیں، ایک تو یہ کہ ایک صحابی حضرت ابو بصیر وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام لے کر لانے کے بعد پہنچے تھے، جیسے پہنچتے فوراً ان کی طرف سے لوگ آئے تھے کفار مکہ کہ دیکھیے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان ہو کر اگر آ جاتا ہے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اس لیے آپ ابو بصیر کو واپس کیجیے۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ انہیں واپس کر دیا گیا۔ وہ رو رہے تھے، کہہ رہے اللہ کے رسول کیا ہو رہا ہے؟ یہ کفار ہمیں چھوڑیں گے نہیں، بہت ستایا ہے، کسی طرح جان بچا کر رسول کے قدموں میں آ کے میں گرا ہوں اور آپ پھر ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہی فرما رہے تھے کچھ دن اور صبر کر لو، ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، کیا کر سکتا ہوں۔ خیر وہاں سے واپس آتے اس صحابی رسول نے کہا کہ ان کے ساتھ دو کافر آئے تھے مکے سے انہیں واپس لینے کے لیے۔ ایک جگہ قیام کیا انہوں نے چالاکی یہ کی کہ انہوں نے ایک کافر سے کہا بھائی تمہاری تلوار بہت اچھی لگ رہی ہے، لگتا ہے نئی تلوار ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کافر نے کہا کہ ہاں تلوار بہت اچھی ہے، اور اس نے نیام سے نکال کے دی کہ یہ دیکھو ہماری تلوار۔ انہوں نے تلوار لی، فوراً ایک کافر کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا کافر بھاگا اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا۔ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ اب ابو بصیر اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے تھے، وہ راستے میں تھے کنارے میں، اور انہوں نے وہی قیام کیا۔ اب جیسے بعض لوگوں کو معلوم ہوئی یہ بات پہنچی کہ ایسے سے ایک صحابی ہے جو ایک کنارے میں ساحل سمندر پہ کہا جائے یہ کنارے میں، تو اب وہاں پر دھیرے دھیرے مسلمان وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اگر نبی کے پاس جاتے تو واپس کر دیا جائے گا، تو وہاں نہیں جا کے ان کے ساتھ جمع ہونے لگے، پھر ایک بڑا جھنگٹا ہو گیا، اور اس طرح پھر وہ بعد میں جا کر اللہ کے رسول کے سے آ کر ملے۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے دوران ایک بات پیش آ گئی۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا، اس لیے کہ دعوت کا پیغام اور دعوت کی تعلیم دور دور تک پہنچی۔ لیکن ایک بات یہ پیش آئے کہ سن 8 ہجری میں بنو بکر جو مکے والوں کے ساتھ تھے، بنو خدا جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بنو بکر اور بنو خدا میں پرانی دشمنی۔ تو ایک کام یہ کیا، بنو بکر نے سوچا کہ 10 سال تو صلح ہے نا، چلو اسی دوران ہم بنو خدا سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ بنو خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اگر بنو خدا کو ہم مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو مارا ہے اور ہم نے معاہدہ کو توڑ دیا ہے۔ تو بنو بکر نے بنو خدا کے لوگوں کو مارا۔ یہ مارنا تھا کہ یہاں سے اب گویا کہ صلح ٹوٹ چکی۔ اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، لیکن جب بنو بکر کے لوگوں نے بنو خدا کو مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوا؟ چونکہ بنو خدا آپ کے لوگ تھے، اگرچہ کافر تھے لیکن آپ کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول کا ریئیکشن کیا ہوا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوا؟ اور اس رد عمل میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ بنو خدا اور بنو بکر میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کا رد عمل کیا ہوا اور پھر فتح مکہ کا واقعہ کیسے پیش آیا، آئندہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، جو مدنی زندگی کا تیسرا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ دوسرا دور دعوت کے لحاظ سے، یہودیوں سے لڑائی کے لحاظ سے، یہودیوں کو جلاوطن کر دینے کے لحاظ سے یہ دوسرا دور انتہائی تابناک دور رہا ہے، اور تیسرا دور بھی تابناک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس سے سبق حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔